سوچا کہ آج عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان گئے, وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ اور آپ کو کل میں نے آپ سے فون پہ تھوڑی سی بات کی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس میں کوئی انٹرنیشنل کانسپیریسی نظر آ رہی ہے, غیر ملکی ہاتھ نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حامد, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک مشکل اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے, کیونکہ اس میں چیلنج ایک جگہ نہیں ہے, کئی چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے جو شیعہ سنی کو لڑایا جا رہا ہے, یا شیعہ کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے, اور جو ان کو اس کا ایک وہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہے, کہ شیعوں کا قتل ہو رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہو رہا, یعنی یہ جتنے پلان طریقے سے ہو رہا ہے. مجھے پہلے شک تو تھا ہی. میں جب یہ ادھر گیا ہوں, اور میں جب اسکردو گیا, اور پھر میں استور گیا, اور میں نے جو لوگوں سے پوچھا, تو اب میرے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی پلان کانسپریسی ہے. اور اس کا یہ تسلسل ہے, عراق کے اندر سے شروع ہوا, شیعہ سنی کو لڑایا گیا, آپس میں وہ لڑنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اب ہم شام میں شروع ہو گیا ہے شیعہ سنی, بحرین میں شیعہ سنی, یمن میں شیعہ سنی, لبنان میں شیعہ سنی کا. اب یہ اسی کا تسلسل ہے. لیکن یہاں افسوسناک چیز یہ ہے کہ یہاں ہماری گورنمنٹ, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہزارہ کا قتل ہو رہا تھا وہاں کوئٹہ کے اندر, میں ادھر بھی امام بارگاہ میں گیا, اور میں جب ہزارہ کمیونٹی سے ملا, وہ بالکل وہی حالات تھے جو میں یہاں دیکھا. گلگت بلتستان میں بھی وہی, اسکردو میں اور استور میں خوف ہے. حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب بس سے لوگوں کو نکال کے شناختی کارڈ دے کے اور سر پہ گولی مار رہے ہیں. اور وہ جو مارنے والے ہیں ان کے پاس وائرلیس سیٹ کہاں سے آتے ہیں؟ اور 40 لوگوں نے, ہمیں تو یہاں پتہ ہی نہیں تھا کیا, 40 لوگوں نے سراؤنڈ کیا ان کو, پورا ملٹری آپریشن, وائرلیس سیٹ. اور پھر انہوں نے جا کے جو نیچے چن کے, اور بیچ میں وہ بھی مار گئے جنہوں نے کہا کہ یہ برا کر رہے ہیں, کچھ سنی تھے, انہوں نے کہا یہ غلط, ان دونوں کو بھی مار دیا. تو یہ جو پلانڈ آپریشن ہے, 40 لوگ اور پھر کوئی پکڑا بھی نہ جائے, اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ہزارہ کو, شیعہ کو مارا جا رہا ہے, وہ کوئی پکڑا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنل کوئی چاہتا ہے, لیکن یہاں نااہلی ہے بالکل. ایک آدمی کو نہیں پکڑ سکے, کچھ کر نہیں سکے, بے بس ہیں. اور جو شیعہ کمیونٹی ہے پاکستان میں, وہ ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, اور ان کو غصہ ہے, بہت بڑا غصہ ہے. تو اب اس کا آپ کے خیال میں کیا سلوشن کیا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں وہ اگر اقلیت میں ہیں اور اہل سنت اکثریت میں ہیں, تو اہل تشیع کا تحفظ کی ذمہ داری تو اکثریت پہ ہے نا, تو آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کس طرح ان کو تحفظ دیا جائے؟ میں اہل سنت کے بھی وہاں امام سے ملنے گیا, دونوں استور میں بھی گیا, اسکردو میں بھی گیا. اب یقین کریں کہ ان میں کوئی وہ اتنے افسردہ ہیں, اتنے تکلیف میں تھے جتنے شیعہ امام تھے. وہ بھی سمجھتے تھے بڑا ظلم ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان, اور بلتستان خاص طور پہ ایسا علاقہ ہے کہ اتنا پرامن لوگ ہیں یہ. میں خپلو ایک جگہ گیا, تو وہاں 1 لاکھ کی آبادی ہے, نہ کوئی دروازے میں تالا لگاتا ہے, نہ وہاں کوئی تاریخ میں کوئی چوری ہوئی ہے, ڈکیتی ہوئی ہے, نہ کوئی قتل ہوا ہے. یعنی پرامن لوگ ہیں. تو وہ ایک شوق میں ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اور آپس میں ان کے اماموں میں بلکہ بالکل وہ ایک دوسرے سے ٹوٹل تعاون ہے, یعنی وہاں ان کے اندر نہیں ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئی ہے, لیکن ان کو غصہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہاں, پہلے 5 مہینے سے یہ 3را دفعہ قتل ہوا ہے ان کا بری طرح. کوئی اس کے اوپر رد عملی نظر آیا گورنمنٹ کی طرف سے. کاراکورم ہائی وے بلاک ہوا ہے, وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کاراکورم جا نہیں سکتے اب ہائی وے کے اوپر اس کی وجہ سے. کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا, تو سارے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب فوج مدد کرے گی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ گورنمنٹ کا فیلئر, کوئٹہ کے اندر فوج, کراچی میں رینجرز, سارا قبائلی علاقے میں فوج, اور اب یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی فوج ہی اب راستہ کھولے گی. تو گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟